آج میں بہت ہی اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ہماری سرکاری یونیورسٹیاں۔ جو بھی سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا اس کے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کا حصہ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے ریونیوز کم ہو رہے ہیں اور ان کے ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں جو ایڈمیشنز کی ریشو ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کوئی ایڈمیشن ہے بھی صحیح تو وہ صرف ایک سیکٹر ہے جو کمپیوٹر سیکٹر ہے یا آئی ٹی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس طرح کی جو فیلڈز ہیں، یا اے آئی آج کل ہے، اس میں ایڈمیشنز ہیں۔ باقی جتنے بھی ڈسپلنز ہیں سب میں ایڈمیشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں گورنمنٹ کا قصور ہے یا یونیورسٹیاں اپنے طور پر کچھ غلط کر رہی ہیں یا سوسائٹی میں انوائرمنٹ ایسا کریٹ ہو گیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری سرکاری یونیورسٹیاں ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال کا شکار ہیں۔ ویسے تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، لیکن ہم چیدہ چیزوں پر بات کریں گے جو اپیرنٹلی نظر بھی آتی ہیں کہ یہ بہت غلط ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے سیاسی مداخلت۔ وائس چانسلر کی سلیکشن ہو، سنڈیکیٹ کے ممبرز ہوں یا یونیورسٹی میں سینٹ کا الیکشن ہو، یہ سب کے سب سیاسی بنیادوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ سنڈیکیٹ کے ممبرز بھی سیاسی بنیادوں پر نامینیٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو یونیورسٹی کی پروگریس پر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں کا جو ایکیڈیمک انوائرمنٹ ہے وہ ہر ٹائم پولیٹیسائز ہی رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو سیاسی مداخلت ہے یہ ختم کریں تاکہ یونیورسٹیوں میں میرٹ ہو، ٹرانسپیرنسی ہو اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، اور یونیورسٹیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ اوور سٹافنگ، یعنی یونیورسٹیوں میں جو سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں اس قدر زیادہ سٹاف ہے کہ داخلے ہو نہیں رہے، فیکلٹی کے پاس پڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور باقی جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہوتا ہے اس پر بھی وہ کام کا برڈن نہیں ہوتا کیونکہ یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس بہت کم ہو چکے ہیں، اور اس سٹاف کو بھی ریشنلائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب سٹاف کو نکالا جانا ضروری نہیں ہے، اس کو ریشنلائز کیا جا سکتا ہے۔ جیسے نئی یونیورسٹیاں ہیں وہ ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں تو ایک سینٹرلائز ماڈل ہو کہ جن یونیورسٹیوں میں سٹاف زیادہ ہے وہاں سے ڈیپوٹیشن پر ان یونیورسٹیوں میں بھیج دیا جائے جہاں سٹاف کی ضرورت ہے۔ جیسے چند ایک یونیورسٹیاں ہیں، بابا گرو نانک، بھکر، میاں والی، کمالیہ، بہاولپور ویمن یونیورسٹی اور چکوال، ان شہروں میں نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں یا بن چکی ہیں اور وہاں سٹاف بھی چاہیے، اور آئے روز ہم ویکنٹ پوزیشنز کا اشتہار بھی دیکھتے ہیں۔ تو بجائے نئی ریکروٹمنٹ کرنے کو بہتر یہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں سے ڈیپوٹیشن پر سٹاف لے لیا جائے جن کے پاس سٹاف زیادہ ہے۔ اب گورنمنٹ کے فنڈز کافی حد تک کم ہو چکے ہیں، یونیورسٹیاں اپنے ہی ریونیوز پر چلتی ہیں۔ اب جیسے میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی مثال دیتا ہوں، مہینے کی جو سیلری ہے وہ تقریباً 55 کروڑ روپے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک یونیورسٹی ایک مہینے میں 55 کروڑ روپیہ اگر سیلری کی مد میں ہی دیتی ہے تو وہ باقی اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گی؟ اور اگر یہ سارے اخراجات پورے کرنے پڑے تو یا تو یونیورسٹی کی فیس زیادہ کرنی پڑے گی، ایڈمیشن زیادہ کرنے پڑیں گے جو پاسبل ہی نہیں ہے، لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی بہت کم ہو چکی ہے۔ اب 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ایک سیمسٹر کی فیس بھی کر دی جائے تب بھی یہ اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ فیس زیادہ کریں گے تو داخلے اور کم ہو جائیں گے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے، جو ایک اسٹیئرنگ فورس ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ ہی ریسپانسبل ہوتی ہے، اسی نے یونیورسٹیوں کو ریگولیٹ کرنا ہے، اسی نے چلانا ہے، اور اگر گورنمنٹ نے نہیں سوچنا تو یونیورسٹیاں اپنے ہی بوجھ سے نیچے بیٹھ جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے ان پروڈکٹیو ڈسپلن، یعنی یونیورسٹیوں میں آج بھی وہ ڈسپلن پڑھائے جاتے ہیں جن کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ میں ان کی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں تو کمپٹیشن ہوتا ہے۔ مارکیٹ کا تو ایک ہی رول ہوتا ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ، یعنی جو سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سروائیو کرتا ہے۔ تو مارکیٹ نے تو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، یا مارکیٹ نے بلا وجہ کی سپیس بھی نہیں دینی۔ اب یونیورسٹیوں نے خود سوچنا ہے یا گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے ڈسپلن جو ان پروڈکٹیو ہیں، جن کی مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے اور دور حاضر کے تقاضوں کو پورا بھی نہیں کرتے، ان ڈسپلنز کو ختم کر دیا جائے اور اس سٹاف کو کسی اور جگہ یوز کر لیا جائے تاکہ اوور سٹافنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور آپ کے جو ان پروڈکٹیو ڈسپلنز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں۔ اور ان تمام مسائل کی ایک جڑ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کرپشن اور نان پروفیشنل قسم کے اکاؤنٹس مینیجرز۔ یونیورسٹیوں میں تو کم از کم ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے جو یونیورسٹیز کے تمام فائنانشیل میٹرز کو اچھے طریقے سے اور پروفیشنلی ہینڈل کر سکے۔ اب اکاؤنٹس کی یا فائنانشیل میٹرز کی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کو کمپلیٹلی ریپلیس کر دینا چاہیے، اور ان کی جگہ پر جو لیٹسٹ سافٹ ویئرز ہیں اور پوری دنیا کی یونیورسٹی میں ایز اے گڈ ٹول یوز بھی ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے۔ ایلوجین ہے، ورک ڈے ہے، سیپ ہے، اوریکل ہے، یہ وہ والے سافٹ ویئرز ہیں جو پوری دنیا میں یوز ہوتے ہیں۔ دنیا کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز انہی پر ریلائی کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی یونیورسٹیز میں وہی ٹریڈیشنل قسم کی اپروچ یوٹیلائز کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کرپشن بھی ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی اور اکاؤنٹیبلٹی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کے سافٹ ویئر یا پروگرامز کو آپ کسٹمائز کروا سکتے ہیں یا اپنا ڈیزائن کروا سکتے ہیں تاکہ کم از کم آپ کے جو فائنانشیل میٹرز ہیں، آپ کا ریونیو جتنا بھی ہے اس کی یوٹیلائزیشن تو 100% ہونی چاہیے، اور فائنانشیل میٹرز کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سنڈیکیٹس ہیں ان کو ریفارم کیا جائے،
آپ کی جو ایکیڈیمک کونسلز ہیں ان کو ریفارم کیا جائے. یہ بالکل ہی ٹریڈیشنلی چلتی ہیں. یہاں تک ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی جو آڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی سنڈیکیٹ کے سامنے پریزنٹ نہیں ہوتی. یعنی سنڈیکیٹ جیسی باڈی کو بھی یونیورسٹی کے فائنینشیل میٹرز کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو گھپلا ہو جائے, کرپشن ہو جائے, کوئی بدعنوانی ہو جائے, وہ کہیں بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی. نہ وہاں کوئی سزا جزا کا نظام ہے اور نہ وہاں کوئی بہتری کے لیے کوئی نیا کام کیا جاتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی کر کے ٹھیک کر لی جائیں. پاسبل ہی نہیں ہے. یونیورسٹیز کے اندر بے شک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز, پروفیسرز ہوتے ہیں, لیکن کرپشن ضرور ہو جاتی ہے. کوئی اپنے لوگوں کو لاتا ہے, کوئی اپنے لوگوں کو بچاتا ہے, کسی کا کوئی سیاسی لنک ہے, کسی کا کوئی ایڈمنسٹریٹو لنک ہے, کسی کے اپنے بینیفٹس ہیں, کسی کے اپنے انٹرسٹ ہیں. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یونیورسٹی کا فائنانس صرف اور صرف برڈن بن جاتا ہے اور یونیورسٹی کا ریونیو صرف اور صرف گھاٹے میں جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور یونیورسٹیوں میں ملٹی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے جو پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں, کے پی آئیز ہوتے ہیں, کی پوائنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, تاکہ ہر قسم کی پرفارمنس گیج کی جا سکے, فائنینشیل میٹرز پر چیک رکھا جا سکے, یا اس طرح کے کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے جس میں کوئی بدعنوانی ہو, کوئی ٹرانسپیرنسی کا معاملہ خراب نظر آتا ہو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہو, تو اس کو ٹھیک کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیوں میں اس طرح کا کوئی ملٹی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس یونیورسٹی میں کرپشن نہیں ہوتی, بدعنوانی نہیں ہوتی, یا کسی قسم کی فائنینشیل مال پریکٹس نہیں ہوتی. ایسا ممکن نہیں ہے. اور کیریئر کاؤنسلنگ کا ایشو بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, ان کے لیے کون سی فیلڈ اچھی ہو سکتی ہے, یا کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں. آج کل ہمارے زیادہ تر بچے کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈز میں جاتے ہیں, آئی ٹی میں چلے جاتے ہیں, اے آئی میں جا رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو چوز کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو باقی ڈسپلن ہے وہاں ایڈمیشن بہت کم ہو جاتے ہیں. میں نے تو کئی یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے, ہماری بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں ایسا ہی ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس کمپیوٹر ریلیٹڈ جو فیکلٹی ہے وہاں ہیں, اتنے ہی اسٹوڈنٹس باقی ساری یونیورسٹی میں ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو باقی ڈسپلنس ہیں ان کی مارکیٹ میں اسپیس نہیں ہے. مارکیٹ میں تو ہر قسم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ڈیمانڈ اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ڈسپلن کی مارکیٹ بالکل ہی ختم ہو جائے. بہت کم ایسے ڈسپلن ہوتے ہیں جن کی مارکیٹ میں اسپیس بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یونیورسٹیز کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ سٹارٹ کی جائے تاکہ بچے جب آئیں ان کو دیکھا جائے, ان کو جانچا جائے کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے, کون سی فیلڈ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ ایسا ایک بیلنس سسٹم ہو, جب ایڈمیشنز ہوں تو بچوں کے انٹرویوز کیے جائیں, بچوں کو پراپر گائیڈ کیا جائے, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے, تب ڈیسائیڈ کیا جائے کہ بچے کو کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے. اب یہاں ہم نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں جو کمپیوٹر فیلڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کو کمپیوٹر کی الف بے نہیں آتی, اور وہ یہ چاہتے ہیں چلو کمپیوٹر پڑھ لیں گے کہیں جاب ہو جائے گی. وہ جاب کے چکر میں کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں لیکن اصل ان کی فیلڈ ہے نہیں, اصل فیلڈ ان کی اور ہے جس کے ساتھ ان کی نیچر میچ کرتی ہے. اب یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے کہ بچوں کو صحیح جگہ پہ ایڈمیشن دلوایا جا سکے. گو کہ بچوں کی پریفرنس بہت ضروری ہے, بچوں کی پریفرنس کو بھی مد نظر رکھا جائے, لیکن بچوں کی کاؤنسلنگ ہوگی, ان کو پتا ہوگا, ان کو بیسک چیزوں کا نالج دیا جائے گا تو وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے. اور صرف کمپیوٹر سروائیول نہیں ہے, کمپیوٹر ایک اچھا ٹول کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم اس طرف چلی جائے گی اور باقی فیلڈ بند ہو جائیں گی. اس لیے گورنمنٹ, ایچ ای سی اور یونیورسٹیز مل کر ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ ہمارے بچے صحیح جگہ پہ جا کے ایڈمیشن لیں اور پوری یونیورسٹیز میں بیلنس ایڈمیشن ہو. ایک اور اہم چیز کہ بچوں کی جو ایسپائریشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اب بچے چاہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی اسکل ہو, ڈگری نہ لی جائے, پیسہ کمائیں اور اپنی زندگی گزاریں. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کسی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کورسز کیے جائیں اور اپنا پیسہ کمائیں, جان چھڑوائیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ڈگری ہی اسٹوڈنٹ کو اچھا انسان بناتی ہے, اس کو سکھاتی ہے, اس کی انالیٹیکل سکلز کو ڈیولپ کرتی ہے, اس کی پرسنل گرومنگ کرتی ہے. اصل چیز ڈگری ہی ہے. کورسز تو ایک ویلیو ایڈیشن ہے. آپ مکمل طور پر کورسز پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک چھوٹا موٹا سرٹیفکیٹ لے لیں گے اور آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ بھی پاسبل نہیں ہے. ڈگریز کی اپنی امپورٹنس ہے, ان کی اپنی افادیت ہے, وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. جو کہ سرٹیفکیشن کے پروگرامز ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈپلوماز ہیں, ان کی ایک ویلیو ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ ڈگری کے پیرالل نہیں ہو سکتا. ڈگری کی اپنی ویلیو ہے. یعنی آپ نے صرف مانیٹری نہیں دیکھنی, اپنی مورالٹی بھی دیکھنی ہے. اس لیے یونیورسٹیز میں ڈگریز کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹس پروگرام ہوں, ڈپلوماز ہوں, اس طرح کی چیزیں ہوں جو ڈگریز کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈ بھی کریں. اور ایک چیز اور جو سامنے آتی ہے کہ جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی کم ہو چکی ہے, اس لیے داخلے نہیں ہوتے. بات تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں داخلے ہو رہے ہیں
जितने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हैं उससे ज्यादा प्राइवेट में होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे मैग्नेटिक लगे होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो मैग्नेटिक क्या है? ये मैग्नेटिक वो होते हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में नहीं होते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जितना भी स्टाफ होता है वो आराम से बैठा होता है, उनको पता होता है कि हमें सैलरी मिल जानी है। कोई भी बंदा प्रॉपर कोशिश नहीं करता कि एडमिशन हो, यानी सिंपल एक इश्तिहार बनाना है, उसको सोशल मीडिया पे लगा देने से एडमिशन नहीं होते, या प्राइवेट स्कूलों की तरह लिख के लगा दें कि दाखिले जारी हैं, तब भी दाखिले नहीं होंगे। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना स्टाफ डेजिग्नेट करे जो पूरी यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग करे, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट दिखाया जाए, उनके क्लासरूम्स दिखाया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाए, डिसिप्लिन के बारे में बताया जाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए जाएं, सोशल मीडिया पे टीमों को एक्टिव किया जाए ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हों। लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि भाई इस चीज़ का ये फ़ायदा है, इस चीज़ का ये फ़ायदा नहीं है, ये फीस यहाँ से कंपनसेट हो सकती है, ये स्कॉलरशिप है, यहाँ से आपको ये फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, तब बच्चे आपकी तरफ राग़िब होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स डे बाई डे कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड नहीं मिलते तो वो मिलेंगे भी नहीं, अगर मिलेंगे भी सही तो बहुत कम। इसलिए तमाम यूनिवर्सिटीज़, उनके वाइस चांसलर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद सोच लें कि उन्होंने क्या करना है। और आखिर में गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये आपका बहुत बड़ा एसेट है जिसने आपका फ्यूचर बनाना है। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटियों की सरपरस्ती छोड़ दी तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी और फिर इनको खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है, अभी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके पास चांसेस कम होते जाएंगे, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटियों को खड़ा नहीं कर सकेंगे और उस वक्त तक आपके बच्चों का ट्रस्ट भी डेफिसिट में चला जाएगा। फिर आपको ट्रस्ट बिल्डिंग भी करना पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा, कोशिशें भी तेज करनी पड़ेंगी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अभी वक्त है, हाई टाइम है, आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज चंद सालों के बाद ये रिकवरेबल नहीं होंगी और आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। उम्मीद है कि मेरी इन बातों को पॉजिटिव लिया जाएगा। गो कि मैंने सीधा बातें की हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन इश्यूज यही हैं। अब गवर्नमेंट का काम है, HEC का काम है और यूनिवर्सिटीज़ का काम है कि वो इस इशू को कैसे हैंडल करती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं।